من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سٹوری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ہماری سٹوری تھی حضرت نوح علیہ السلام پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں پہلے رسول ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام ہے جن کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام جب کشتی انہوں نے بنائی، اس کشتی میں تقریباً 80 کے قریب جو تھے لوگ سوار تھے، اور ان کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے سوار ہوئے۔ ایک بیٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ اب ان کے 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی اور ان کی نسل نے پھیلنا تھا، اور انہوں نے حکم بھی دیا تھا کہ نسل کو بڑھاؤ، کیونکہ سب لوگ جو تھے وہ سب پانی میں غرق ہو گئے تھے، بس انہی سے ہی آگے نسلیں بڑھی۔ ان کے جو بیٹے تھے سام، حام، یافس اور یام۔ یام میں نے کنعان جو تھا وہ تو غرق ہو گیا تھا، لیکن سام، حام اور یافس جو تھا، جی جی، شام، حام اور یافس جو تھا، اس سے آگے نسل چلی، اور جو سب سے ان کے بڑے بیٹے تھے وہ سام تھے۔ سام، سین الف میم سام، ٹھیک ہے۔ اب آگے سے جب ان کے یعنی ان سے آگے نسل چلی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے، ان کے 4 بیٹے تھے، ایلام، ارم، ارفشد اور اسور۔ جو ارفشد تھے نا، ان کے پوتے جو تھے حضرت ہود علیہ السلام تھے، یعنی ان کے آگے سے جو اب نبوت جو ملی، اب جو نبوت آئی، پہلے تو حضرت ادریس علیہ السلام آئے نا نبی، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہ ان کے پوتے تھے، اور وہ حضرت ادریس پر دادا تھے۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے، ان کے بیٹے آگے سے ارفشد، اور آگے ان کے جو پوتے تھے ہود علیہ السلام تھے۔ اب ان کے ایک بیٹے تھے ارم، ٹھیک ہے۔ اب سام جو تھے، جو ارم جو تھے، ان کے آگے سے بچے بھی تھے، یعنی یہ 4 بھائی تھے، اور ان 4 میں سے ارفشد اور ارم کے بارے میں، کیونکہ انہی میں سے آگے جو ارفشد ہے اس کا نام بہت زیادہ کامن ہے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انہی کی نسل میں سے آئے، حضرت ہود علیہ السلام سے آگے نسل چلی اور اس میں سے آئے۔ اب جو ارم تھے، وہ جو قوم ارم جو تھے، انہیں قوم ارم یا قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہود علیہ السلام سے ان کا کزن ریلیشن تھا، ٹھیک ہے، وہ کزنز تھے ایک دوسرے کے۔ اب ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے؟ جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے گمراہی میں چلے گئے ہیں، شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو گیا ہے، شرک کو اس نے عام کر دیا ہے، اور لوگ جو ہے دین کو بھول گئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالی نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو دین کی طرف لے کر جائیں۔ اب قوم عاد جو تھا ہود علیہ السلام کا کزن قبیلہ تھا، یہ قوم سام کے دوسرے بیٹے ارم کے ارم جو ایک ان کے بیٹے تھے، ان کی نسل میں سے یہ لوگ تھے، اور انتہائی مالدار تھے۔ مالدار یعنی ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اونچی عمارتیں بناتے تھے اور طاقتور بھی تھے۔ انہی ارم جو ان کے بیٹے ہیں نا، اس میں سے آگے جو قوم ارم ہے یا قوم عاد ہے، ان میں سے آگے حضرت جو صالح ہیں وہ انہی میں سے آئیں گے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام ارفشد میں سے آئے تھے، اور پہلے حضرت ہود علیہ السلام آئے، پھر حضرت صالح کا زمانہ آتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی طرف نبی بنا کر، اور یہ جو تھے طاقتور تھے قبیلہ عاد کے لوگوں نے، اب ان کا ذکر میں قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ احقاف، ان میں ان کا سارا ذکر ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس قبیلے نے جو عاد کا یہ جو قبیلہ تھا، انہوں نے احقاف کے علاقے میں رہائش اختیار کی تھی۔ اب احقاف جو ہے ریت کے جو ٹھیلے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ اب احقاف کیا، یہ جو ریت کا جو ٹھیلے ہوتے ہیں نا، اس کو ایسا علاقہ جو تھا۔ اب یہ عمان جو آج کل کا عمان جو ہجر میں ہوتا ہے نا، اس کے درمیان یہ علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھی، یہ لوگ طاقتور بھی تھے، لمبے اونچے قد بھی تھے ان کے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی تھی، کیونکہ یہ آگے انبیاء کی اولادوں میں سے بھی آ رہے تھے۔ زمین بھی ان کی جو تھی زرخیز تھی، بڑی مقدار میں غلہ حاصل کرتے تھے، میٹھے پانی کے ان کے پاس چشمے بھی تھے،
مویشیوں کے لیے بھی خوب گھاس سر چڑگاہیں تھیں جہاں مویشی گھومتے تھے اور موٹے تازے تھے. بکریاں اور گائیں خوب دودھ دیتی تھیں اور بہت مضبوط جسم کے مالک تھے، بڑے قد آور بھی تھے. انہوں نے محلات بنائے تھے، رہنے کے لیے نہیں، صرف فخر اور غرور کرنے کے لیے. رہتے وہ جھونپڑیوں میں تھے، خیموں میں تھے. ان کے خیمے بھی بڑے مضبوط ہوتے تھے. بس کیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے نا وہ محل ٹائپ بناتے تھے. اب کیا تھے، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو بڑی بے رحمی کے ساتھ، کیونکہ وہ طاقتور تھے. اب انہیں پتا تھا کہ ہم تو بڑی طاقتور قوم ہے، تو ہر کسی کو یعنی ہتھیار لینا، ہاتھ ڈالنا، بڑی بے رحم تھے. وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ شرک یعنی شیطان ان کے اندر آ چکا ہوا تھا اور شرک کی طرف بھی مبتلا ہو گئے. وہ کیا کرتے تھے، اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ان بتوں کا واسطہ دیتے تھے. جیسے ان کے جو پیچھے کرتے آئے تھے نا، تو یہ بھی ان بتوں کا واسطہ دیتے تھے کہ فلاں بت کا واسطہ کہ ہماری دعائیں یہ قبول ہو جائیں. جیسے اگر میں اس بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں کہ ہم بھی جاتے ہیں کہ وسیلہ بناتے ہیں، مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کرتے تھے، ان بتوں کا کیا کرتے تھے، وسیلہ بناتے تھے تاکہ ان کی دعائیں قبول ہوں. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، کمزوروں کو غلام بنانا شروع کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور ان کی سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق سے یہ لوگ واقف تھے کہ وہ بہت سچے ہیں، دیانتدار ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ آپ ایک اللہ کی طرف آؤ، بتوں کی عبادت نہ کرو. اب ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں کیا احمق نظر آتے ہیں، ہم تو تمہیں جھوٹا تم تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، عام ہو، تو ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، رب کی طرف سے رسول ہوں، اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار بھی ہوں. سیدنا ہود علیہ السلام مسلسل انہیں بتوں کی عبادت چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کا کہتے رہتے تھے. وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا یعنی ہمارے جو بزرگ تھے وہ پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو یعنی دھمکی دے رہے ہو، اچھا ہوگا کہ تم وہ لے آؤ ہم پر. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کہا کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو اسے اپنے پاس منگوا لو اگر تم سچے ہو. اب جب کوئی قوم عذاب خود مانگتی ہے تو عذاب آ کر رہتا ہے. ٹھیک ہے، عذاب کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ عذاب کی اب ابتدا کیسے ہوئی کہ علاقے میں شدید خشک سالی ہو گئی، یعنی پانی نہیں تھا وہاں پر، مدت بارش نہیں ہوئی، زمین کا پانی، کھیت. السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام. بیٹا بیچ میں نہیں بولتے ہیں. زمین کا پانی، کھیت خشک ہو گئے. اب ان کے وسیلے بھی کام نہ آئے. جن بتوں کا وسیلہ دیتے تھے انہیں پتا تھا یہ بھی کام نہیں آ رہے. کافروں کی یہ حالت ہو گئی کہ درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، یعنی ہر چیز تو سوکھ گئی تھی، خشک سالی تھی، لوگ کمزور بھی ہو گئے، بھوک پیاس سے مرنے لگے. خشک سالی کافی عرصے تک ان کے بیچ رہی. اب وہ کھیت جو بہت سرسبز تھے چٹیل میدان بن گئے، ان کی طاقت بھی خاک میں مل گئی. پھر اللہ کا عذاب ان پر عجیب رنگ میں آیا. کیسے آیا کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل آئے. اب جب آسمان پر سیاہ بادل آئے وہ دیکھ کر خوشیاں منانے لگے کہ اب بارش ہوگی، خشک جو سالی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کا خیال تھا کہ یہ بدلی سے بارش ہوگی، بلکہ یہ بادل وہ چیز ہے جس کی تم کیا کہہ رہے تھے، جلدی کر رہے تھے نا، جلدی مانگ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. اچھا، وہ عذاب تھا، وہ عذاب کا بادل تھا. اس میں بارش نہیں تھی بلکہ کیا تھا، تیز ہوا تھی. اب تیز ہوا چلی اور وہ اتنی تیز ہوئی کہ آندھی کی شکل اختیار کر لی اس نے. ایسی آندھی جو طوفان بن گئی، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح تھی. ان کے خیمے اڑ گئے جو بڑے مضبوط بناتے تھے، ان کے گھر محلہ زمین پہ آ گرے، حیوانات ہوا میں اڑ گئے. ہوا نے سب سے پہلے کیسے ان کو ہوا میں سب سے پہلے انہیں اوپر کو اٹھایا اور پھر بلندی پر لے کر گئی، پھر گھما کر پھرا کر پھر نیچے پٹکا. اب کسی چیز کو اوپر ہوا میں لے کر جاؤ اور زور سے نیچے پھینکو، ایسے کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، یعنی مردار جو ہوتے ہیں نا زمین پہ گرے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہو گئے. تو قرآن مجید میں کیا ہے، تو ہم نے ان کو پورا کرکٹ کر ڈالا. یہی ظالموں کے لیے پھٹکار ہے.
یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے نہیں ہوتے، اور وہ زبردست آندھی مسلسل کتنے دن رہی؟ 7 راتیں 8 دن، یعنی اس نے سب کافروں کو ہلاک کر دیا، سب چیزیں اس میں چلی گئیں۔ وہ ہوا جس چیز پہ سے گزرتی تھی نا، چاہے وہ درخت ہوں، مویشی ہوں، وہ اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دے، چوڑا چوڑا کر دیتی تھی۔ پوری قوم تباہ ہو گئی، سارا غرور ان کا خاک میں مل گیا، وہ عذاب آ گیا جس کی وہ جلدی کہتے تھے کہ جاؤ لے آؤ۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تو گھبرا جایا کرتے تھے۔ کیوں گھبراتے تھے وہ؟ کیونکہ اللہ کا ذات ہاں، کہ قوم عاد پر جو آندھی طوفان آیا وہ اس سے کہ یہ وہ تو نہیں ہے کہ جب تیز ہوا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ یہ دعا جو لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ کر کے وہ بھیجی گئی ہے، یعنی یہ ہوا تو بھیجی گئی ہے، اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جی یہ طوفان سے بچنے کے لیے دعا ہے؟ کس کے لیے؟ طوفان سے؟ ہاں جی، طوفان سے بچنے کی دعا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا، آپ باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے، اور جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہوتی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسی قوم عاد نے کہا تھا، یعنی قوم عاد نے کہا تھا نا کہ شاید یہ بارش ہوگی، لیکن وہ بارش نہیں تھی، کہ جب انہوں نے اس عذاب یعنی بادل کو دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو وہ بولے تھے یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے، کیونکہ خوش سالی تھی، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہے، سیدنا ہود پر، اب وہ جو ایمان لائے تھے ہود علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ کیسے؟ کہ جب ہوا ان کے پاس آتی تھی تو بالکل نرم ہو جاتی تھی، جب ہوا رک گئی، یہ 7 کب تک رہی تھی؟ مسلسل 7 راتیں 8 دن، اور جب ہوا رک گئی تمام کافر مارے گئے تو مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر سیدنا ہود علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ کون سے علاقے میں، یہ پہلے احقاف میں تھے نا، تو اب وہ کون سے علاقے میں چلے گئے؟ خضر موت، جو امان اور خضر موت کے درمیان میں احقاف تھا نا، تو یہ کون سے علاقے میں اب چلے گئے؟ خضر موت چلے گئے، اور وہاں جا کر اب یہ آباد ہو گئے۔ کیا پتا چلا ہمیں اس سٹوری سے قوم عاد کی؟ کتنے وہ بلند تھے، ہاں کتنے وہ بلند تھے، کیسے کیسے محلات بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھی، بجائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے شرک کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو نبی کا انکار کرتے ہیں اور خود مانگتے تھے کہ جاؤ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، ایسے کہتے تھے، اتنے نافرمان تھے۔ اب ہمارے پاس ایک اور سٹوری آتی ہے، اور وہ سٹوری آتی ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی۔ اب صالح علیہ السلام جو تھے وہ کون تھے؟ قوم ارم کی طرف ہی آئے تھے، کیونکہ سارے جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام سے آئے، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہم قصے سنیں گے حضرت ہود سے، جو آگے آئیں گے پیغمبر، ان کے بارے میں سنیں گے، لیکن صالح علیہ السلام انہی میں سے آئے، یہ جو قوم تھی نا انہی کے بھائی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق جو تھا عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا، ٹھیک ہے؟ ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ عاد تھا، اور ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ سمود تھا۔ یہ ان کے بعد کا زمانہ ہے۔ ہاں، قوم سمود کا آغاز کب ہوا؟ قوم عاد کے ان لوگوں سے اس کا آغاز ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ جو حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف آئے، یہ وہ لوگ تھے جو بچ گئے تھے اس آندھی سے اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔
اس لیے قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں. یعنی عاد ثانی کیوں کہتے ہیں قوم سمود کو؟ کیونکہ یہ وہ والے لوگ تھے جو اس میں سے طوفان میں سے بچ گئے تھے اور اب آئے. اب دیکھو ان کو کیسا ہونا چاہیے تھا، ان کے سامنے عذاب آیا نا، کافروں نے عذاب مانگا اور کیا 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 ان کے ساتھ ہوا. یہ مسلمان بھی تھے تو ان کو تو دین پہ اور مضبوط ہونا چاہیے تھا. اب ان کے اس قوم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی بہت سی صلاحیتیں دی. یہ ایسی قوم تھی، یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آتا ہے سمود کی تباہی کیسے ہوئی. یہ دیکھ ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. یہ کون قوم تھی؟ پہاڑوں کو تراش کر، دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے ہیں نا، اور اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ مکانات صحیح حالت میں موجود ہیں. اندر سے دیکھیں کیسے تراشا ہوا ہے، جبکہ ان کو بنانے والے اور بسنے والے جی یہ ہاتھ سے تراشتے تھے؟ ہاتھ سے بناتے تھے. نہ صرف یہ تراشتے تھے بلکہ یہ مضبوط مکان بناتے تھے اور پھر اس میں نقش بازی بھی کرتے تھے. جیسے ڈیزائن ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ اتنے یعنی کہ قابل تھے، ڈیزائننگ کرتے تھے. اتنا سخت پہاڑ کو تراشنا، کاٹنا اور اس میں ڈیزائننگ کرنا، یہ وہ سارے کام کرتے تھے. اچھا، یہ مضبوط مکان جو انہوں نے پہاڑ کے اندر بنایا ہوا تھا وہ بھی انہیں عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا. سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا. سمود خاندان حجاز، اب یہ نام سنیں، حجاز اور تبوک کے درمیان واقع تھا. ان دو ناموں سے آپ کو کچھ پتا چلتا ہے؟ حجاز اور تبوک. ایک غزوہ تبوک ہوئی تھی، آپ کو پتا چلا؟ غزوہ تبوک کا آپ نے سنا ہوا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو لوگ تھے، حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے، مقام آتا ہے، اس کا نام ہے ہجر. ہجر کے مقام پر یہ لوگ رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک گئے تھے غزوہ تبوک کے لیے. اس غزوے کے لیے صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر مار پیش کیا تھا. پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. یہ وہ غزوہ تھا. اور حجاز کون سا علاقہ تھا؟ حجاز مدینہ منورہ میں شامل ہے، مدینے کا علاقہ ہے حجاز. اور غزوہ تبوک کون سا علاقہ ہے؟ جہاں وہ جنگ کے لیے، غزوے کے لیے گئے تھے. اور حجاز کون سا علاقہ ہے؟ مدینے کا علاقہ ہے. اس کے درمیان ایک واقع ہے ہجر. یہ لوگ وہاں پہ آباد تھے. یہ لوگ حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام میں آباد تھے. بہت طاقتور مضبوط عمارتیں بنانے والے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور عمدہ نقش نگار کرتے تھے، یعنی بڑی ڈیکوریشن ڈیزائن کرتے تھے. جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سرسبز زمین کی نعمت بھی دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. اور پھر اس کے بعد ان کے جو پیداوار جو تھی خوب ہوتی تھی، پھلدار درخت تھے، جانور بھی کثرت سے دودھ دیتے تھے، بے حساب کھانا تھا. پھر یہ قبیلہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے تھے، کیونکہ یہ بہت طاقتور تھا، مالدار تھا، ان کے پاس ہر چیز تھی. یہ لوگ اب شرک بھی کرنے لگے تھے کیونکہ دنیا میں کھو گئے تھے. اگر کسی چیز کو رتبہ مل جاتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ زور زبردستی کرنے لگ جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ عقل مند بھی کوئی نہیں ہے. اب یہ دنیا میں ہی کھو گئے تھے. کیا کرتے تھے؟ حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگ گئے تھے. اپنا وقت کھیل تماشے میں لگاتے تھے. کھیل تماشا کیا، ہر وقت کھیلنا، ناچ گانوں میں وقت ضائع کرتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، بغیر وجہ کے زمین میں فساد مچاتے تھے، بلا وجہ کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، بتوں کی عبادت بھی شروع کی. انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کو تراشا اور بتوں سے یعنی ان کو وسیلہ بنا کے کہ یہ وہ بت ہے، اس سے وسیلہ بنا کے دعا کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انہی میں کیونکہ یہ انہی کی قوم میں سے تھے، حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ تو ان کا کزن قبیلہ تھا نا، یہ انہی قبیلے میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. نبوت ملنے سے پہلے صالح علیہ السلام بہت نیک تھے اور یہ جانتے تھے. ان کی سچائی اور ایمانت دار کے اعتبار سے وہ بڑے مشہور بھی تھے. صالح علیہ السلام ان کے بیچ صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن ان پر ان کا
کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسی قوم تھی جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، یعنی شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہوا تھا ایسی قوم کو۔ وہ بولے، اے صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام، اس سے پہلے ہم تم سے کئی امیدیں رکھتے تھے، یعنی ہمیں تو تم سے بہت امیدیں تھیں۔ کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس میں شک ہے۔ یعنی کیا شک تھا؟ انہوں نے کیا کہا کہ لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، سوائے چند کمزور غریب لوگوں کے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ جب قوم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام تو باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو بھی روکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک یہ ترکیب یہ سوجی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی سچے نبی ہو، تو کوئی نشانی لے آؤ۔ اب ان کا مطالبہ سن کر صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم مشورہ کر کے تمہیں بتاتے ہیں۔ ان کے ایک سردار نے کہا، اچھا تو تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ جو سامنے والی چٹان ہے اس سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم سمود کے سردار اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکلتی آئی چٹان سے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں ایسے آہستہ آہستہ باہر نکلتی آئی۔ اللہ کی قدرت کو دیکھے ان میں کچھ لوگ تو اللہ کی تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا نا تو ان میں سے کچھ لوگ سجدے میں گر گئے، لیکن اکثر لوگ جو تھے گمراہی پہ اڑے رہے۔ جب انہوں نے اللہ کی اس قدرت کو دیکھا تو سجدے میں بھی کچھ لوگ چلے گئے، بالکل مسلمان ہو گئے، لیکن اکثر لوگ گمراہی پہ اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، لیکن جی انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے جب آپ یہ جو یہ ہے لیکن وہ دیوار کو آپ لیکن ان کے دل جو تھے دیکھیں نا بہت زیادہ، اب آگے آگے آپ کو کسے پتہ چلیں گے اس میں بھی ہوگا کہ وہ مطالبات تو کرتے لیکن ان کے دل راضی نہیں تھے۔ آپ نے منافقین کا پہلے قصے سنے ہوئے ہیں نا، کیا تھا؟ وہ جان بوجھ کے مطالبہ کرتے تھے کہ تم یہ کر لو ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے، ہم ایمان لیں گے، لیکن کیا تھا ان کا دل میں ایمان نہیں تھا نا۔ تو اب یہ کیا تھا، وہ تو سمجھتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام جھوٹے ہیں، وہ تو انہیں جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ کیا تھا، ان کے دل میں ایمان آیا ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی آئی تو انہیں خبردار کیا۔ اب یہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح تو تھی نہیں، لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اس اونٹنی کو عزت بھی بخشی تھی کہ یہ کیا ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی ایک دن میں کیا کرتی تھی، سارا پانی پی لیتی تھی، اور دوسرے دن کا پانی قوم سمود لیتی تھی۔ صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ایک دن اس اونٹنی کا ہے اور دوسرا دن تمہارا۔ اب جب کوئی قوم کوئی مطالبہ کرتی ہے نا کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کر آؤ، تو پھر انہیں تھوڑی بہت تو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ معجزات کا طلب نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا تھا، یہ اونٹی جو تھی ایک دن کا سارا پانی پی لیتی تھی، لیکن اس کے بدلے وہ کیا کرتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ یہ قوم سمود کے سب لوگوں کے لیے یعنی پورا ہو جاتا تھا، اتنا دودھ دیتی تھی جس دن وہ پانی پیتی تھی۔ اور جس دن ان کو پانی نہیں نہ ملتا تھا تو اس دن وہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ناشکرے تھے۔ ایک دن اس اونٹنی کے پینے کا دن ہوتا تھا اور دوسرا دن ان کے پینے کا یعنی ان کا ہوتا تھا، قوم کا ہوتا تھا۔ دوسرے دن وہ اونٹنی جو تھی کنویں کے قریب نہیں جاتی تھی، اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی تھی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چڑھنے پھرنے لگا وہیں پہ، وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں کا پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ اب ایک دن سب کافر سردار جمع ہو کر کہنے لگے، آخر کار یہ حالت کب تک رہے گی، یعنی ہمیں ایک دن بھی کیوں نہ ملے پانی کا، یہ اونٹنی کو کیوں ملے ایک دن؟ یہ اونٹنی کی وجہ سے ایک دن ہم پانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی بولیں۔ وہ جب
पहाड़ फटा था उस टाइम नहीं ऊँटनी और ऊँटनी का बच्चा निकला था। नहीं नहीं, उस टाइम ऊँटनी का बच्चा नहीं, थोड़ी देर बाद आया। ऊँटनी निकली थी ना उनके सामने, ठीक है। हाँ वो ना मैंने अपनी बुक में पढ़ा था तो इस वजह से। अच्छा, हाँ जी मैंने अपनी बुक में पढ़ा था। चले आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है उसमें। क्योंकि जिक्र कुरान मजीद में जी क्या ठीक है, है। अल्लाह की ऊँटनी का, उसके बच्चे का नहीं है। वो अल्लाह की हाँ ऊँटनी थी जी और एक ऊँटनी बरामद हुई थी पहाड़ में से। कुछ अरसे बाद उसने एक बच्चे को हाँ जन्म जी दिया था, मैंने ठीक है, कुछ अच्छा अरसे मैंने बाद। ना अपनी बुक में ऐसे पढ़ा था तो इस वजह से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। चले आप मुझे भी सेंड कीजिएगा, ठीक है, मैंने तो यही पढ़ा है। अब एक दिन अब हम चलें कहाँ ठीक पे है थे? मैं चलें ठीक है। अब क्या था, इनमें से एक थैंक यू सरदार, मिस। अब ये हालत कब तक रहेगी, वो आपस में डिस्कस करने लगे कि ऊँटनी की वजह से एक दिन हम पानी से महरूम हो जाते हैं। इनमें से एक सरदार जो था, किदार बिन सालिफ, जिसकी बात बड़ी मानी जाती थी, वो बहुत जालिम और दलेर था। ऊँटनी के कत्ल की उसने तजवीज दी। बाकी सरदार डरने लगे कि कहीं सालेह अलैहिस्सलाम की बात जो है वो सच ही ना हो जाए, कि अजाब ना हम पे आ जाए। तो इसने जो था, इसने क्या किया, इसने कहा कुछ नहीं होगा, सालेह अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह झूठा कहा। अब सब ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। सैयदना अमार बिन यासिर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुझे ना बताऊं कि सबसे ज्यादा बदबख्त कौन है? उन्होंने अर्ज किया, जी बताइए। तो उन्होंने बताया कि दो शख्स हैं, एक तो समूद का वो सुर्ख नामी आदमी जिसने ऊँटनी को कत्ल किया, और एक वो जो तुझे इस जगह जरब लगाएगा जिससे ये दाढ़ी तर हो जाएगी, यानी जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जरब लगाएगा, तलवार से मारेगा। अब उन्होंने तय किया कि ऊँटनी की टांगे काट दी जाएं ताकि वो कुएं तक पहुंच ही ना सके। क्या कहा किया उन्होंने? उन्होंने सोचा कि ऊँटनी की एक टांगे काट दी। अच्छा, मेरे पास भी एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है उनका ये मुतालबा था कि उनकी आंखों के सामने पहाड़ से एक ऊँटनी निकले, पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकली थी जो बच्चा पैदा करे, यानी फिर बाद में उसने बच्चा भी दिया था। तब वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का रसूल मानेंगे। बच्चा साथ नहीं था, बच्चा बाद में आया, लेकिन निकली ऊँटनी ही थी। चले इस पे हम डिस्कस करेंगे जब आप वो पेज सेंड करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, हम अब कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, ठीक है। खैर, अब क्या था कि वो चाहते थे कि ऊँटनी की टांगे, यानी कूंचे कहते हैं, उनकी उसकी टांगे काट दी जाएं ताकि वो कुएं तक ना पहुंच सके। खैर, वो 9 शख्स थे जो अंधेरे में निकले और हर एक के हाथ में तलवार, नेज़े और तीर थे। किदार ने आगे बढ़कर हमला करने में पहल की। वो जो किदार, जो इनका बड़ा कबीला था, उसकी सरदार था, उसकी बात भी मानी जाती थी। उसने बढ़कर हमला करने में पहल की। इसने एक तीर ऊँटनी की तरफ फेंका, वो उसके पाँव पे जा लगा। जब पाँव पे तीर लगा तो ऊँटनी जमीन पे गिर गई और वो जोर जोर से बिलबिलाई। उसका बच्चा माँ की बिलबिलाहट सुनकर डर गया। अब बाकी लोगों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। उसके जिस्म से खून निकलने लगा और वो मर गई। अब इसका बच्चा जब पहाड़ पर चढ़ गया तो वो 3 बार बुलंद आवाज से बिलबिलाया, 3 बार बुलंद आवाज से बिलबिलाया। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ तो वो बहुत गमगीन हुए। अब वो क्या था, ऊँटनी का बच्चा ये देखकर घबराया और 3 बार उसने बिलबिलाया और वो चीखता हुआ पहाड़ में गायब हो गया, वो जो बच्चा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि तुम्हारे लिए 3 दिन की मोहलत है, यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही से 3 दिन अजाब आने का वादा दिया कि 3 दिन अजाब आने के। अब क्योंकि ऊँटनी के मारने पर उन्हें फौरन अजाब नहीं आया था, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा 3 दिन तक इंतजार करो, अजाब आएगा। अब भी उन्होंने अभी भी उनको डर खौफ नहीं था। अब भी उन्होंने क्या किया, सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा ख्याल किया और सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया। और जिन अफराद ने सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश की थी, अल्लाह ताला ने उनको उनके साथियों के समेत
عذاب نازل فرمایا ان پر، پتھر برسے اور وہ یعنی پتھر برسا کر کچل دیا ان لوگوں کو۔ اب کیا ہوا، مہلت کا پہلا دن آیا۔ مہلت کا پہلا دن آیا جب یعنی جمعرات آیا۔ مہلت کا پہلا دن جمعرات تھا، انہوں نے بدھ کو یہ کام کیا، پہلا دن جمعرات آیا، ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ پھر شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ اب دوسرا دن شروع ہوا، صبح کے ٹائم جمعے کی صبح ہوئی تو اب ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر شام ہوئی تو دوسرا بھی دن گزر گیا۔ مہلت کا تیسرا دن آیا، یعنی اب ہفتے کا دن آیا اور صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو یہ مہلت بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 دن کیسے ہوئی، پہلا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہوئے، شام ہوئی مہلت ختم ہوئی، صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہوئے، پھر شام ہوئی تو مہلت ختم ہو گئی، پھر صبح ہوئی تو ان کے چہرے کالے ہوئے، شام ہوئی تو مہلت ختم ہو گئی۔ اب آئی اتوار کی صبح یعنی چوتھا دن آیا تو اب وہ تیار ہو کر بیٹھ گئے، بلکہ بڑے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے، اس خوشی میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی، بہت تیز آواز، اتنی تیز آواز آئی اور نیچے سے ہی زلزلہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک بہت تیز آواز آئی، چیخ آئی اور ایک زلزلہ آ گیا جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں، جیسے اس طرح ہکی بکی نہیں ہوتی نکل جاتی ہیں۔ تمام کافر جو تھے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بڑ مردہ پڑے ہوئے تھے، یعنی ایسے بالکل گھٹنوں کے بڑ نہیں ہوتے گرے پڑے ہوئے، وہ پڑے رہ گئے۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور، تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یعنی یہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر، عالیشان محلات جن پہ ان کا بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے کیا ہے ویران ہو گئے، گویا جیسے کہ ان میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے کیا ہے عبرت کا نشان ہے۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سمود کو سیدھی راہ دکھائی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں ان کے برے کاموں کی وجہ سے ذلت اور مہلک عذاب نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کی حفاظت فرمائی۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے نا، یہ والے مقام سے گزرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہو، یعنی یہاں سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ جن علاقوں میں عذاب آیا نا تو وہاں پر کوئی چیز نہ لینی چاہیے، نہ زندگی بسر ہے، بلکہ وہ ایسی خالی ویران ونڈر جیسے کھنڈر پڑے ہوتے ہیں نا ویسے ہیں۔ اور اگر رونا نہ آئے تو ان علاقوں میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا۔ یہ صرف کیا ہے عبرت کے نشان ہیں، ان کے جو بڑے بڑے کھنڈر بنے ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، وہ ویران کھنڈر بن گئے۔ تو آپ نے ان دونوں جو سٹوریز تھیں جو عاد کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اس سے کیا سیکھا؟ کہ ہمیں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب آپ اور بتائیں اللہ تعالیٰ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، کہ وہ ایک نشانی کا، کہ ایک نشانی لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیا کہا تھا ان کے سردار نے کہ اس چٹان سے اونٹنی نکل آئے، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو کتنے دن کی مہلت دی تھی؟ 7 دن کی۔ کتنے دن کی تھی؟ ابھی میں نے بتایا 3 دن کی مہلت تھی، 3 دن کی مہلت تھی نا ان کے لیے۔ اچھا قوم عاد کا علاقہ کون سا تھا؟ اس کے اوپر سورت بھی ہے ایک پوری، سورہ احقاف۔ سورہ احقاف کا پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟
جہاں پر ریت ہو، ریت کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہ احقاف کا علاقہ ہے، اسے کہا جاتا ہے، اور سورہ احقاف ہے پوری اس کے اوپر۔ حضرت ہود علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے کس قوم کی طرف؟ کون سی قوم تھی؟ قوم عاد کے قوم سمود؟ ہود علیہ السلام کس کی طرف گئے نبی بنا کے بھیجے گئے؟ ہمیں سمود قوم عاد۔ قوم سمود کی طرف کس کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا؟ حضرت صالح ہاں، حضرت صالح کو۔ حضرت صالح جو تھے نا انہی میں سے تھے۔ ارفشد میں نے آپ کو بتایا نا، ان میں سے کون آئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کزن قبیلہ تھا، یعنی ان کے کزن ہی تھے، یہ جو ایرم میں سے قبیلہ آ رہا تھا نا، تو یہ جو قوم عاد آئی تھی نا، وہ ان کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام، سب سے پہلے ان کا زمانہ آیا ہود علیہ السلام کا، انہوں نے ان کو یعنی عذاب آیا، یہ لوگ کچھ مر گئے، کافر جتنے بھی تھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا آتا ہے زمانہ، پہلے ہود علیہ السلام پھر صالح علیہ السلام، اور وہ لوگ یہی لوگ تھے جو ارم کی جو ایک آ رہی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے جو تھے سام سے آگے جو آئے بیٹے ان کے، وہ جو ارم جو ان کے بیٹے سے آ رہی ہیں، قوم ارم بھی کہا جاتا ہے انہیں، یہ قوم ارم میں سے ہی تھے جن سے حضرت پہلے ہود علیہ السلام آئے، پھر حضرت صالح علیہ السلام آئے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام سے جو آگے آئے ان کے بیٹے، ان سے پھر جو نسلیں چلی تھیں، ان سے پھر انبیاء کی ایک کڑی آئی تھی۔ پتہ ہے آپ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں سے ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے انہی میں سے، پھر انہی میں سے اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی آئے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے انہی میں سے آئے، حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے۔ یاد رہے گا یہ ساری باتیں؟ یس یس چلیے اس کو دوبارہ سن لیجئے گا جو اگر نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب 2 زمانے ہیں، اس میں ہم نے اچھے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ ہمارے رسول جو تھے کون ہیں؟ پہلے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، نہیں، پہلے رسول 5 اولو العزم پیغمبر ہیں نا۔ آدم حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، تو ان میں 5 اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا انہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو آدم سے نسل چلی تھی نا، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے نسل چلی، جتنی بھی دنیا میں نسل چلی پھر ان سے چلی، کیونکہ اس وقت جو سیلاب آیا تھا اس میں تو سب غرق ہو گئے تھے، بس وہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے یا ان کے بیٹے تھے۔ اب جو انبیاء کا جو سلسلہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے آگے کون سے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ اب وہ جو سام جو تھا نا، ان سے آگے انبیاء کی نسل ہے۔ ہاں جی، اب اس سام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے جی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، نہیں جس میں نہیں، سے 2 بیٹے کشتی میں 4 تھے چڑھ نا، گئے تھے اور ایک نہیں نہیں 4 بیٹے تھے، جس میں سے جی 3 کشتی پہ چڑھ گئے تھے اور ایک نہیں چڑھا، اور ایک 4 بیٹے پہاڑ تھے۔ پہ ہاں، کھڑا ہوا تھا۔ اب ان 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی تھی نا، تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ سام، ان کے جو بیٹا بڑا تھا نا، ان میں سے آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، اور ان سام کے بھی آگے سے بچے تھے، جو ان میں سے ارفشد آئے نا، ارفشد ان سے آگے آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام، اور پھر باقی جتنے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام تو جو ان کے کزن تھے ان میں سے آئے، وہ جو ارم قوم ارم جو آئی تھی ان میں سے تھے، لیکن جو حضرت ہود علیہ السلام سے تھے نا، ان سے پھر پوری لڑی انبیاء کی آئی، باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے آئے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہود علیہ السلام ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا، کس کی طرف بھیجا گیا؟ ان کی طرف بھیجا گیا،